یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کر دیا، بھلا دیا، چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو توڑا اور پورا کیا، زندگی گزار دی۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہی ہے، جانا ہی ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، خیر باد کہہ دینا ہے۔ ہم سے پہلے کتنے ہم سے اچھے آئے، کتنے ہم سے طاقتور آئے، کتنے ہم سے قوی آئے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ہم بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستو سوچو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، کس غفلت میں ہو، کس گمراہی میں ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بڑھاپے کے آنے کا؟ کس کا انتظار؟ دجال کے آنے کا؟ بیماریوں کا آنے کا؟ یا ایسی چیز کے آنے کا جو تمہیں پاگل کر دے، جو تمہیں دیوانہ کر دے، جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے؟ یا اس وقت کے آنے کا انتظار ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں؟ یا اس بیماری کا کہ تم کو اس میں اللہ کی یاد ہی نہ رہے؟ ارے میرے بھائیو، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ کے حکم کو توڑ کر، اللہ ہی کا کھا کر، اللہ ہی کی دنیا میں رہ کر، اللہ ہی کی نعمتوں کو برت کر، اللہ ہی کے حکم سے زندہ، ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج، اور اسی کو بھلا دینا، اسی کے حکموں کو توڑ دینا، اسی کی نافرمانی کرنی، اسی سے دشمنی رکھنی، اسی کے حکموں کے خلاف چلنا۔ ارے کیسے زندگی ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا مسلمان ہے؟ ارے میرے بھائیو تھوڑا سوچو تو صحیح، تھوڑا یہ دماغ پہ زور تو ڈالو، یہ کیسی عقل مندی ہے، یہ کیسی صلاحیتیں ہیں، تم کیسے سمجھدار ہو؟ تھوڑا سوچو تو صحیح میرے دوستو، تھوڑا ان باتوں پر غور تو کرو کہ ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کر رکھا ہے؟ کیا اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا اللہ کے حکموں پر زندگی گزر رہی ہے؟ کیا ہم نبی کے طریقے کو اپنا کر بیٹھے ہیں؟ نبی کے طریقے ہماری زندگی میں نہیں ہیں، اللہ کا حکم ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ کے کتنے حکم توڑ کر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمارے بیوی بچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ غافلوں والی زندگی، یہ جانوروں والی زندگی، یہ ناکاموں والی زندگی، یہ ناکامیابی والی زندگی، جس میں ایک دن سب کو مر جانا ہے۔ تم بھی چلے جاؤ گے، تمہارے باپ دادا بھی چلے گئے، ان کے باپ دادا بھی چلے گئے، بڑے سے بڑے طاقتور بھی چلے گئے، بڑے سے بڑے حکمران بھی چلے گئے، اور ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا، تم بھی چلے جاؤ گے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کہاں چلے جائیں گے؟ کس کے پاس چلے جائیں گے؟ کیوں چلے جائیں گے؟ جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے دنیا کو بنایا ہے، تجھے بنایا ہے، مجھے بنایا ہے، جو سب کو موت دینے والا ہے، سب پر حکومت کرنے والا ہے، سب اسی کے حکم سے زندہ ہیں اور اسی کے حکم سے مر جائیں گے۔ میرے بھائیو، نادان نہ بنو، نادان نہ بنو۔ وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا ہولناک ہے، بڑا ہیبتناک ہے۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچو۔ یہ زندگی مختصر ہے، چھوٹی سی ہے۔ اللہ کی قسم، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا میں اللہ سے راضی ہو کر چلا گیا، اللہ کو راضی کر چلا گیا، نبی کے طریقے کو اپنا کر چلا گیا۔ اس دن سے پہلے توبہ کر لو کہ توبہ کرنے کے لائق نہ رہیں، توبہ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ آج انسان بہت بڑی گمراہی میں ہے، بہت بڑی گمراہی میں ہے کہ پھر توبہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا۔ ارے مرنا تو ہے ہی ایک دن، بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے، بعد میں جا کر توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر کبھی توبہ کر لیں گے۔ یہ بڑی نہ سمجھو والی بات ہے، بڑی نہ سمجھو والی بات ہے۔ اس بات کو ہلکے میں نہ لو، ایسی حرکتیں نہ کرو، ایسے کام نہ کرو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے، نبی تم سے ناراض ہو جائیں، اللہ کے حکموں کو توڑ کر ہماری توبہ سے پہلے ہم سے عزرائیل ملنے آ جائیں، ہماری روح قبض کر لیں۔ ان 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو کہ وہ 7 چیزیں آ کر تمہیں پاگل کر دیں، دیوانہ کر دیں، تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں اور ایک بڑا فتنہ تمہارے اوپر آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ یہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس چیز پر غور کرو، متوجہ ہو اس چیز پر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے
جو سب کچھ بھلا دے، یا ایسی مالداری کا جو شرکس بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو ناکارہ کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کھو دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یا دجال کا جو آنے والی چھپی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا۔ قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان 7 چیزوں سے پہلے، کسی چیز کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت تیار کر لینی چاہیے، نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت تیار کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اور انسان اعمال صالحہ میں محروم ہو جائے، ان چیزوں سے محروم ہو جائے، اعمال صالحہ سے محروم ہو جائے، نیک اعمال نہ کر پائے۔ اس چیز کے آنے سے پہلے اپنی آخرت بنا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کے حکم پر چل لو۔ وہ بڑا بدترین دن ہوگا، بڑے برے لوگ ہوں گے جن کی زندگیوں میں دجال آئے گا، قیامت آئے گی، وہ بڑا بدترین دن ہوگا۔ ان 7 چیزوں سے پہلے اپنی آخرت کو بنا لو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج تم ہزاروں مولاناؤں کا بیان سنتے ہو، ہزاروں لوگوں کی باتیں سنتے ہو کہ اللہ کے حکم ایسے ہیں، نبی کے طریقے ایسے ہیں، مرنے کے بعد یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، آخرت میں یہ ہوگا، مرنے سے پہلے یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا۔ تم ہزاروں لوگوں کی ان باتوں کو سنتے ہو اور دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، دل پر کوئی بات نہیں لیتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، وہ ایک حقیقت ہے۔ ارے اس دنیا میں کتنے ہمارے سامنے مر گئے ہیں، کتنے جا چکے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں، اور ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ یہ بے وقوف کیوں بنتے ہو؟ یہ بے وقوف والی سوچ کیوں رکھتے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ ارے تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ عقل مند تھے، تم سے زیادہ خوبصورت تھے، تم سے زیادہ مالدار تھے۔ تم کس چیز پر غرور کر بیٹھے ہو؟ تم کس چیز کو اپنا بنا کر بیٹھے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ ارے سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ان مولویوں کو کیا ہے؟ بس مرنے کی باتیں لگی رہتی ہیں، اللہ کی باتیں لگی رہتی ہیں۔ ان مولویوں کا کیا ہے؟ بس بیان لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی ہمارا حق بتانے کا ہے، ہم ہدایت نہیں دے سکتے، تمہاری مرضی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ حق ہے، سچ ہے، قیامت کے دن حق ہے، سچ ہے، ایک دن سب کو مرنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ قیامت بڑی خطرناک ہوگی، بڑی ہیبتناک ہوگی۔ دودھ پلاتی عورت اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، دودھ پلاتی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور لوگ نشے کسی حالت میں نظر آئیں گے، اور وہ جہنم بڑی خوفناک ہے، بڑی ہیبتناک ہے۔ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، میں خود اللہ کے حکم کا محتاج ہوں، مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی جواب دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہ کو معاف فرمائے۔ ہم بڑی گمراہی میں ہیں، اس دنیا کو بھلا کر اس دنیا میں لگ کر بڑی مصیبتوں میں پڑنے والے ہیں۔ اگر ہم نے ان 7 چیزوں سے پہلے توبہ کر لی تو بڑی عقل مندی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، نبی کی سنتوں کو اپنا لیا۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج مسلمان کدھر چل رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کی قسم بڑی ناکامی ہے جس نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، اپنے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، اپنے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ وہ آخرت کی زندگی ایک سپنا سمجھ کر بیٹھا ہے، ایک یوں ہی سمجھ کر بیٹھا ہے کہ یوں ہی جو ہے سب چل رہا ہے، ایک نیچرل ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کچھ نہیں ہے۔ یہ قبر، حشر، عذاب، فرشتے، اللہ، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑے احمقوں والی بات ہے، بڑے ناسمجھوں والی بات ہے۔ مسلمان ان چیزوں پر یقین تو رکھ رہا ہے کہ مرنا ہے، اللہ ہے، قیامت ہے، حساب کتاب کا دن ہے، ہاں حساب لیے جائیں گے، لیکن فکر نہیں کر رہا ہے، سوچ نہیں رہا ہے، ان باتوں کو سننا پسند نہیں کر رہا
رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے، کیوں اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہا ہے؟ اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اس کا دل گناہوں سے کالا ہو گیا ہے، اس کے دل پر ایمان کی چوٹ نہیں لگتی، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کو ملامت نہیں کرتا، اس کو شرمندگی نہیں ہونے دیتا، اس کا دل اتنا گناہوں میں سیاہ ہو گیا ہے کہ اس کو اللہ کی یاد نہ رہی، نبی کی یاد نہ رہی، اپنے ایمان کی یاد نہ رہی، اپنی فکر نہ رہی، آخرت کے اس عذاب کی فکر نہ رہی، قیامت کے دن کی خبر نہ رہی، اس کو قبر کے عذاب کی خبر نہ رہی، اس کو اللہ کی ناراضگی کی خبر نہ رہی۔ ارے وہ کتنا بدترین بد نصیب، کتنا برا ظالم انسان ہوگا، اتنا بڑا ناکام انسان ہوگا جس سے اللہ ناراض ہوگا اور اس کو یہ حکم دے گا کہ یہ کبھی جہنم سے نہیں نکل سکتا، یہ کبھی نہیں نکلے گا۔ جس نے اللہ کے حکموں کو جھٹلا دیا، اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، نبی کو بھلا دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا اور کسی اور کو معبود بنا کر بیٹھ گیا، کسی اور پر عقیدہ کر کر بیٹھ گیا، کسی اور پر یقین کر کر بیٹھ گیا، یہ بڑی ناکامی کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی کا کھایا، اسی کا پیا، اسی کو بھلا دیا۔ میرے بھائیو، اس دن سے پہلے توبہ کر لو کہ توبہ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ آج مسلمان کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے ان حالوں کو دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ مجھے معاف کرے، میں ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے خود کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، اپنے عالموں کو کچھ نہیں سمجھنا، اپنے رہبروں کو کچھ نہیں سمجھنا۔ ارے کس چیز سے بے خبر ہو، کس چیز سے انجان ہو؟ کیا تمہیں تمہارا کوئی اور خدا بچا لے گا؟ کیا تمہیں تمہارا کوئی اور حمایتی اللہ سے بچا لے گا؟ کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر لو گے؟ عالموں سے بغض رکھنا، کتنے ایسے لوگ ہیں عالموں سے بغض، حسد، ایک دوسرے میں نفرت، اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے، ساری زندگی گناہوں میں بتاتے ہوئے، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے زندگی گزار کر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں، جیسے سے موت ہی نہیں آئے گی، جیسے یہ بیماریوں سے بچ گیا، جیسے اللہ کے حکم کو توڑ کر بچ گیا، جیسے اللہ سے موت نہیں دے گا، اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اسے سوال جواب نہیں کرے گا۔ ارے یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی عقلیں ہیں؟ جس نے اللہ کا کھایا اللہ ہی کو بھلا دیا، یہ کیسے ایمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنی زندگیوں میں جو بھی کچھ کر چکے ہو، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، میں خود محتاج ہوں، میں خود کمزور ہوں، خود ضعیف ہوں، میں تمہیں صرف کہہ سکتا ہوں، اللہ کی طرف آنے کا پیغام دے سکتا ہوں، بلاوا دے سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے دل میں، کسی اللہ کے محبت کرنے والے بندے کے دل میں کوئی بات اتر جائے، کوئی بات آ جائے، وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر جو بھٹک گیا ہے، اللہ کو بھول گیا تھا، نبی کو بھول گیا تھا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی محبت میں واپس آ جائے۔ میرے بھائیو، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور محبت اسے چھوڑ کر کس سے کریں؟ یہ دنیا محبت کے قابل نہیں ہے، یہ دنیا وفا کے قابل نہیں ہے، یہ دنیا مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا وفا کا بدلہ وفا نہیں دیتی ہے۔ اس دنیا سے جس نے وفا کری، جس نے وفا کری، جس نے محبت کری، اس دنیا نے اسے بھی بھلا دیا، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ محبت صرف اللہ سے کرو، اللہ کے رسول سے کرو، اللہ کے حبیب سے کرو، محمد الرسول اللہ سے کرو، وہ شخص کامیاب ہے۔ ارے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ یہ مختصر دنیا ہے، یہ فنا ہو جانے والی دنیا ہے کہ ایسی بیماری آ جائے ہم توبہ نہ کر سکیں، ایسا بڑھاپا آ جائے ہم معافی نہ مانگ سکیں، ہمیں بھلا دے کہ ہمیں معافی بھی مانگنی ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم توبہ کے قابل نہ رہیں، یا ایسے وقت کو پہنچ جائیں کہ ہماری دعائیں قبول نہ کی جائیں، یا ایسے وقت کو حاصل کر لیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا ایسے وقت کو پالیں، اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرمائے کہ اس میں دجال آ جائے، اس میں قیامت آ جائے۔ اور میرے بھائیو، بڑی ناکامی کی چیز ہے، بڑی ناکامی کی چیز ہے، ہمیں کسی کو اس دنیا کے بارے میں پتہ نہیں ہے یہ کب تک رہے گی میرے بھائیو، لیکن یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم زیادہ وقت تک نہیں ٹکیں گے، ہم زیادہ وقت تک اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اور اس دنیا کا کسی کو پتہ نہیں ہے
کسی کو اس کی خبر نہیں ہے کون کب چلا جائے۔ بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، یہاں کسی کی گاڑی نہیں رک رہی، سب جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس دن سے پہلے پہلے توبہ کر لو، توبہ کر لو، نیک اعمال کر لو، نیک اعمال کر لو، اعمال صالحہ میں اپنا حصہ کر لو، ورنہ یاد رکھو بڑی ناکامی ہے اس دنیا میں، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ ساری زندگی کماتے کماتے گزار دی، ساری زندگی پیار محبت میں گزار دی، لیکن یہ سب دنیا میں ہی رہ جائے گا، سب دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اور ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، اور مرتے ہی سب چینج ہو جائے گا۔ یوں نہیں کہا جائے گا فلاں چیز کے مالک کہاں ہیں، فلاں کلیکٹر صاحب کہاں ہیں، فلاں صاحب کہاں ہیں، ڈیڈ باڈی کہاں ہے، میت کہاں ہے، ڈیڈ باڈی کہاں ہے۔ نام ہٹا دیا جائے گا، لقب ہٹا دیے جائیں گے، اب کوئی پہچان نہیں رہے گی۔ پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی کہاں ہے، میت کہاں ہے۔ اس میت والے نام کو، اس ڈیڈ باڈی والے نام کو ہر شخص کو اپنانا ہے، ہر شخص کو لینا ہے، اور یہ لقب، یہ نام ہر شخص کے حصے میں آنا ہے۔ سب کو اپنی زندگی میں ایک بار اسے ضرور لانا ہے۔ جو اس زندگی میں جو بھی کام کر گیا، جس کے لیے بھی کر گیا، اس کے ساتھ صرف ایک ہی چیز جائے گی، اعمال، اعمال، اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اتنا جاننے کے بعد بھی ہم دنیا پر ہی لگے رہے، دنیا پر ہی مرتے رہے، دنیا کے لیے ہی کرتے رہے۔ ارے ہم سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ اگر اتنا سمجھدار بننے کے بعد بھی، اتنا سننے کے بعد بھی دنیا میں ہی لگے رہے، یہ کیسی عقلیں ہوں گی؟ یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ ہم تو خود کامیاب نہیں ہونا چاہتے ہیں، جو اللہ کو بلا کر، اللہ کے نبی کی باتوں کو بلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر کچھ کام آئے گا تو تمہارا نیک اعمال کام آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے، ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے، عمل ساتھ رہ جاتا ہے، عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ رہ جاتا ہے، ہم سب سے کم اسی کی محنت کرتے ہیں، اور جو واپس آ جائے گا، جو ہمارے کام نہیں آئے گا، جو بھار ہی رہ جائے گا، اس پر ساری زندگی گزار رہے ہیں، اسی پر لگ رہے ہیں، اسی پر زندگی بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میں پھر یہی کہوں گا، پھر یہی کہنا چاہوں گا، اللہ کی قسم میں ہدایت نہیں دے سکتا، میں خود محتاج ہوں، میں صرف کہہ سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں، تو میں بلا سکتا ہوں اللہ کی طرف۔ اللہ کی قسم، سمجھدار بنو، ہوشیار بنو، اپنے اللہ کے حکموں کو پورے کرو، ورنہ یاد رکھو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے ماں باپ کو، بیوی بچے کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ناکام جو ہوگا اسے فرق پڑے گا، ناکام جو ہوگا اسے فرق پڑے گا، جو شخص ناکام ہوگا اسے فرق پڑے گا، وہ دیکھے گا ایک دن اللہ نے طے کیا ہوا ہے، ایک دن اللہ نے طے کیا ہوا ہے، جسے ہم قیامت کہتے ہیں، جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو ماننے والوں کو، اللہ کے حکم پر چلنے والوں کو، اللہ کے حکم کو توڑنے والوں کو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والوں کو ایک دن دکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی، قیامت آنی کیوں ضروری تھی۔ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ ایسے ہی انسنی، انسمجھی، کچھ غور نہیں، فکر نہیں، بس کھایا پیا کمایا سو گئے، بس سو گئے،
پھر وہی غفلت والی زندگی، پھر وہی کھایا پیا کمایا سونا۔ ارے میرے بھائیوں ایسے تو جانور بھی کرتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، وہی کھانا پینا کرتے ہیں، پھر وہیں آ کر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں۔ ارے یہ تو جانوروں کے بھی کام چل رہے ہیں، ہم تو افضل انسان ہیں، بہترین امت ہیں، سمجھدار عقل مند انسان ہیں، ہمارے لیے تو جنت ہے، وہاں راحت ہے، اطمینان ہے، اور محبت کرنے کے لیے، حکم ماننے کے لیے ایک ہمارا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اپنے اللہ سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو، ان کے حکموں پر اور ان کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارو، وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھدار ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری عقلوں میں آ جائیں اور مرنے سے پہلے ہم اپنی گناہوں کی توبہ کر لیں، معافیاں مانگ لیں، اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم کو صلاحیت نصیب فرمائے، اللہ ہم کو صحیح علم عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عالم بعمل بنائے، اللہ ہم سب کو اپنے عمل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو تکبر، گھمنڈ سے، ریاکاری سے، بدبختی سے، نافرمانی سے، بزدلی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی، نبی کی سنتوں کو اپنانے کی، اللہ کے حکموں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ہر ایمان والے بندوں کو، ہم سب کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے اور بعد مرنے کے آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے، دونوں جہان میں کامیابیاں، بلندیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔